ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ اپوزیشن کے دباؤ کے بعد لیٹرل انٹری پر مرکز کا یو ٹرن۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے سربراہ کو مرکزی وزیر نے لکھا خط، اشتہار منسوخ کرنے کی اپیل۔ مہاراشٹر کے ایک اسکول میں لڑکیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا واقعہ، عوام کا احتجاج پھوٹ پڑا، ٹرینیں روک دی گئی۔ کولکتہ عصمت ریزی اور قتل معاملے میں سپریم کورٹ نے ممتا حکومت سے پوچھے سخت سوال۔ زمین پر حقیقی تبدیلیوں کے لیے قوم ایک اور واقعے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ FIR درج کرنے میں تاخیر پر حکومت اور اسپتال انتظامیہ کے رویے پر چیف جسٹس ناراض۔ سپریم کورٹ نے کی 10 رکنی ٹاسک فورس کی تشکیل۔ CISF کو ملی کولکتہ RG کار میڈیکل کالج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری۔ جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ نیشنل کانفرنس نے جاری کیا انتخابی منشور۔ دفعہ 370 کی بحالی اور خود مختاری سمیت کیے کئی وعدے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی امریکی تجویز منظور کی۔ اینٹنی بلنکن نے کہا حماس بھی قبول کرے غزہ پر فضائی حملوں میں مزید 34 فلسطینی ہوئے جاں بحق۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے آج یونین پبلک سروس کمیشن کے سربراہ کو خط لکھ کر سول سروس باڈی سے کہا ہے کہ وہ بیوروکریسی میں لیٹرل انٹری کے اپنے اشتہار منسوخ کرے۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ ND کی حلیف جماعتوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد حکومت نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یونین پبلک سروس کمیشن نے حال ہی میں لیٹرل انٹری کے ذریعے مرکزی وزارتوں اور محکموں میں 45 آسامیوں پر جوائنٹ سیکریٹریز، ڈائریکٹرز اور ڈپٹی سیکریٹریوں کی بھرتی کے لیے ایک اشتہار جاری کیا تھا۔ کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں نے اس کی مخالفت کی۔ اپوزیشن نے الزام لگایا تھا کہ OBC، SC اور ST کے تحفظات کو نظر انداز کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا کہ لیٹرل انٹری کا تصور پہلی بار کانگریس کے زیر قیادت UPA حکومت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ مہاراشٹر کے تھانے میں واقع بدلاپور کے ایک اسکول میں لڑکیوں کو مبینہ طور پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے پر ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہاں لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور مظاہرہ کیا۔ کئی لوگوں نے لوکل ٹرینوں کو بھی روک دیا۔ بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کے والدین نے کئی لوگوں کے ساتھ مل کر اسکول کا گھیراؤ کیا اور مظاہرہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد اسکول انتظامیہ نے پرنسپل اور 2 مزید افراد کو معطل کر دیا ہے۔ تاہم اس واقعے کے خلاف لوگوں کا غصہ بھڑک اٹھا۔ سینکڑوں لوگ جمع ہوئے اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے صبح 8 بجے لوکل ٹرینوں کی آمد و رفت روک دی اور ہنگامہ کیا۔ اس کے بعد مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے سینئر IPS IG آرتی سنگھ کی قیادت میں اس معاملے میں SIT کی تشکیل کا اعلان کیا۔ تھانے پولیس کمشنر سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کیس کو فاسٹ ٹریک کورٹ میں لے جانے کی تجویز پیش کریں تاکہ ملزمین کو سخت سزا دی جائے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کولکتہ عصمت دری کیس کی سماعت کا آغاز کرتے ہوئے سخت تبصرہ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کسی کا قتل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پورے ملک میں ڈاکٹروں کی حفاظت سے متعلق نظام کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی زیر قیادت بینچ نے FIR درج کرنے میں تاخیر پر مغربی بنگال حکومت اور اسپتال کے حکام سے سخت عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت حفاظت کے وسیع پہلو سے نمٹے گی۔ سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے کے لیے، خاص طور پر خواتین ڈاکٹروں کے لیے محفوظ حالات موجود نہیں ہیں۔ حفاظت کا معیاری پروٹوکول ہونا چاہیے۔ مرد اور خواتین ڈاکٹروں کے لیے کام کے لیے یکساں حالات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس کے مطابق ہمیں اب کچھ کرنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ حفاظتی حالات پورے ہندوستان میں نافذ ہوں اور انہیں کاغذات پر نہیں رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے مغربی بنگال کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ کپل سیبل کو بتایا کہ اس کا تعلق میڈیا پر متاثرہ کی تصویروں اور نام سے ہے۔ سیبل نے کہا کہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے تصویریں لی گئیں اور ہم نے متاثرہ کی شناخت ظاہر کرنے کے بارے میں 50 FIR درج کرائی ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ اسپتال کے پرنسپل نے اسے خودکشی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ FIR کب درج ہوئی۔ سیبل نے کہا کہ فوری طور پر غیر فطری موت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ CJI نے سیبل سے پوچھا کہ کیا FIR کہتی ہے کہ یہ قتل کا معاملہ ہے اور رات تک کوئی FIR درج نہیں ہوئی؟ پرنسپل کیا کر رہا تھا؟ سب سے پہلے اسے خودکشی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش اور دیر تک FIR درج نہ کرنا ایک سنگین اور قابل تشویش معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ایک ہجوم اسپتال میں جمع ہوا اور اسپتال پر حملہ کیا گیا، پولیس کیا کر رہی تھی؟
been murdered, where she has been murdered. Yeah. The FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibal. Yeah. And who was expected to Yeah. Nobody in the hospital registers the FIR. No. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? Mr. Sibal, it is the Application obligation was made of the before the Seattle authorities court. of the hospital. Yeah. The parents are not present in the hospital when the murder takes place. Yes. It's the obligation of the authorities of the hospital to register an FIR the moment they 2:45 it was done. 2:45 done. The letter was sent. 11:45 in the night. No, 2:45 letter was sent. Assistant Superintendent sent a letter at 2:45, Malad. सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि कॉलेज और अस्पताल की सिक्योरिटी CISF की जिम्मेदारी होगी ताकि डॉक्टर्स दोबारा अपना काम शुरू कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी प्रोटोकॉल की तैयारी के लिए 10 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। इसका काम डॉक्टरों की हिफाजत और सहूलियात को यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने CBI से इस्मत दरी कत्ल केस में तहकीकात की स्टेट्स रिपोर्ट देने और मगरबी बंगाल हुकूमत से आरजी कार अस्पताल पर हुजूम के हमले की तहकीकात की स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा है। इसकी तारीख 22 अगस्त रखी गई है। अदालत ने कहा कि मगरबी बंगाल हुकूमत से अमन व अमान बरकरार रखने और जाए हादसा को महफूज रखने की उम्मीद थी, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि रियासत ऐसा क्यों नहीं कर पाई। अदालत ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आरजी कार अस्पताल पर हमला करने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू और कश्मीर की 24 असेंबली सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जहां 18 सितंबर को वोटिंग होगी। इंतखाबी नोटिफिकेशन उस वक्त जारी किया जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक अलहदा नोटिफिकेशन में उन 24 हलकों में से हर एक से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के अरकान को अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफात के मुताबिक मुंतखब करने का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी करते हुए दावा किया कि उनका ये मंशूर दीगर सियासी जमातों के मंशूर के बरअक्स होगा, जिन्होंने बदलाव और एजेंडे का सिर्फ मुतालबा और दावा किया था, जबकि यह एक ऐसा मंशूर है जिसे पार्टी की हुकूमत कायम होने के बाद अमली जामा पहनाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के फैसले को वापस लेने के मुतालबे पर काम करने और मरकजी हुकूमत के जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून को कलादम करार दिए जाने का मुतालबा करने का भी दावा किया है। ज़्यादातर मामलों में मजलूम शख्स पर ही पुलिस मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तार कर लेती है और जो लोग मॉब लिंचिंग के असल गुनहगार होते हैं वो फिर दूसरे शिकार की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब शिकार और मजलूम मुसलमान हो। ताज़ा मामला आसाम का है, जहां अली अहमद नामी एक मुस्लिम नौजवान की कछार ज़िले में हिंदू नौजवानों के हुजूम ने बेरहमी से पिटाई की। हुजूम ने नौजवान पर लव जिहाद का इल्ज़ाम आयद किया। चंद घंटों बाद पुलिस हुजूम की शिकायत पर इसी मजलूम और मुतासिरा नौजवान को ही गिरफ्तार कर लेती है। ये वाक़या सोनाई थाना इलाके के तहत नरसिंहपुर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब पेश आया, जहां 12वीं जमात का तालिब इल्म अली यौम आज़ादी पर अपनी खातून दोस्त से मिलने गया था। दोनों हम जमात थे और 10वीं जमात तक साथ पढ़ते थे। सुबह 8 बजे के करीब जब अली और लड़की बात कर रहे थे तो हिंदुओं का एक ग्रुप उनके पास से गुजरा और उसका नाम पूछा। अली ने बताया कि उन्होंने मेरा नाम पूछा और जब मैंने अली अहमद कहा तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अली को बग़ैर कमीज़ और खंबे से बंधा हुआ देखा जा सकता है। इसकी नाक और मुंह से खून बह रहा है। एक और वीडियो में दिखाया गया है कि इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसे रस्सी से घसीटा जा रहा है और हुजूम के सामने परेड किया जा रहा है। लड़की जिस पर भी हमला किया गया पसे मंजर में रोती हुई दिखाई दे रही है। अवाम में बेचैनी, सोशल मीडिया पर सारिफीन ने की मजम्मत और किया कार्रवाई का मुतालबा। राजस्थान में एक हिंदू मजहबी रहनुमा ने मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई इश्तिआल अंगेज़ तकरीर करते हुए पहले से कशीदा हालात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी तकरीर में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता होने वाली इस तकरीर में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तशद्दुद के लिए हिंदू अक्सरियत को उकसाया गया और मुसलमानों को राक्षस कहा गया। हिंदू मजहबी रहनुमा ने तिरंगा और ज़ाफ़रानी परचम उठाए हुए लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, अगर वो यानी मुसलमान एक हिंदू को मारेंगे तो हम 100 मुसलमानों को मार देंगे, हम उनके घरों में घुसकर इन्हें मारेंगे। इस दौरान उन्होंने एक ख़तरनाक और बेबुनियाद साजिशी थ्योरी का भी प्रचार किया। ये झूठा दावा किया कि मुसलमानों की अजान दरअसल हिंदुओं के मारने का इशारा है,
تقریب کے اختتام پر موجود شدت پسند بھیڑ کو ہندو مذہبی رہنما نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کا حلف دلایا۔ اس کا ویڈیو بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس سے لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا ہے، جس کی مختلف حلقوں سے مذمت کی جا رہی ہے۔ ہندو رہنما کا مسلمانوں کے خلاف یہ اشتعال انگیز بیان ایک ایسے وقت میں وائرل ہو رہا ہے جب ادے پور میں فرقہ وارانہ کشیدگی برقرار ہے۔ یہ بیان مسلمانوں کے خلاف ہندو شدت پسندوں کے لیے آگ میں گھی کا کام کرے گا۔ اس سے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حالات پرسکون ہونے کے بجائے مزید کشیدگی بڑھ جائے گی۔ حکام کی جانب سے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں آیا ہے، لیکن فرقہ وارانہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے مذہبی رہنما کے خلاف فوری کارروائی کے مطالبات بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایسی بیان بازی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج سیدھا کھلا چیلنج کرتا ہوں میں کہ ایک مسلمان ہمارے ایک ہندو کو مارے گا، ہم 100 مسلمانوں کو ماریں گے۔ جب تک ہم مسلمانوں کو نہیں ماریں گے، یہ راکشس، یہ آتاتائی ماننے والے نہیں ہیں۔ بچیوں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ 5 بار وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی صدر مولانا ارشد مدنی کی قیادت میں وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف مہم شروع کر دی ہے۔ اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر جمعیت علماء کے ارکان اپوزیشن پارٹی کے رہنماؤں اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اراکین کے ساتھ سرگرم طور پر مشغول ہیں تاکہ مسلم وقف املاک کے بل کے نقصان دہ اثرات کو اجاگر کیا جا سکے۔ جمعیت علماء کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بات چیت قومی اور ریاستی دونوں سطحوں پر کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر میں جمعیت علماء کے ایک وفد نے حال ہی میں JPC کے ممبران مہاترے بلیا ماما اور اروند ساونت سے ملاقات کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے اس بل پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی وقف املاک کو نقصان پہنچانے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ ان کا استدلال ہے کہ بل کا اصل مقصد ان املاک کی حفاظت کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے تحفظ کو کمزور کرنا ہے۔ مولانا مدنی کے مطابق اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو وقف املاک پر مسلمانوں کے حقوق کو نمایاں طور پر ختم کر دے گا اور ان کی مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو الوداعی تقریر کی۔ وہ اسٹیج پر آتے ہی جذباتی ہو گئے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی ایشلی بائیڈن کو گلے لگایا۔ تقریر کے دوران انہوں نے اپنے ہر کام کے ساتھ نائب صدر کملا ہیرس کا نام جوڑا۔ انہوں نے کئی بار کملا ہیرس کی تعریف کی۔ بائیڈن نے وہاں موجود ہجوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، امریکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بائیڈن نے مجمع سے پوچھا کہ آپ کملا ہیرس اور ٹم والز کو منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بائیڈن نے ٹرمپ کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹول ہل تشدد کا بھی ذکر کیا جو 6 جنوری 2021 کو ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ جیتنے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ میٹنگ کے بعد کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی میں رکاوٹوں کو دور کرنے کی تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے حماس پر بھی زور دیا ہے کہ وہ بھی اسے قبول کرے۔ حالانکہ بلنکن نے یہ نہیں بتایا کہ تجویز کے مسودے میں حماس کے ذریعے ظاہر کی گئی تشویش کو ختم کیا گیا ہے یا نہیں۔ بلنکن نے اس سلسلے میں آگے کی بات چیت کے لیے مصر اور قطر جائیں گے۔ تینوں ثالث غزہ میں جنگ کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ بات چیت سے مسئلے کے حل ہونے کی امریکہ کو کافی امیدیں ہیں۔ بلنکن نے کہا ہے کہ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر اسرائیل اور حماس کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں حملوں میں مزید 34 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 40,173 ہو گئی۔ یہ بات وزارت صحت نے منگل کو بتائی۔ وزارت کے ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تقریباً 92,857 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے مرکزی حکومت کے مجوزہ وقف قانون کو پارلیمنٹ میں منظوری سے روکنے کے لیے جامع حکمت عملی کی تجویز پیش کی اور کہا کہ مسلمانوں کو اس تحریک میں عیسائی طبقے کی تائید حاصل کرنی چاہیے۔ حکومت کے مشیر برائے اقلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر کی جانب سے سیکریٹریٹ میں منعقدہ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب عامر علی خان نے کہا کہ ملک میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے مرکز کے مجوزہ قانون کو منظوری سے روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم مجوزہ بل کو کامیابی سے روکنے کی حکمت عملی اور طاقت رکھتے ہیں؟ جناب عامر علی خان نے کہا کہ وقف بل کے خلاف حکمت عملی میں اس لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ مسلمان اگر اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں تو بھی اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ جائیدادیں مرکزی حکومت کی ہیں۔
اس کے بعد عیسائیوں کے چرچ کی جائیدادیں دوسرے نمبر پر آتی ہیں، وقف جائیدادیں تیسرے مقام پر ہیں، اور بی جے پی حکومت مجوزہ وقف بل کے ذریعے مسلمانوں کو سماج میں الگ تھلگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ دیگر طبقات کی تائید حاصل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر اکثریتی طبقہ وقف کو مسلمانوں کا مسئلہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ جناب عامر علی خان نے عیسائیوں کو وقف جائیدادوں کے تحفظ کی تحریک سے جوڑنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ مرکزی حکومت پر مجوزہ بل سے دستبرداری کے لیے دباؤ بنانے میں مدد ملے گی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے، پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔